اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہن بھائیوں سے اپیل ہے کہ آئیں آپ بھی میرے ساتھ تھوڑی سی تلاوت کر لیں، اور اگر میری بھی کوئی غلطی ہو تو مجھے ضرور بتائیے، مجھے بہت اچھا لگے گا جب آپ مجھے بتائیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الولی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاہد حاشر رشید مشہود بشیر نذیر داع شاف ہاد مہد ماہ منج ناہ رسول نبی امی تہامی ہاشمی ابتہی عزیز حریص علیکم رؤوف رحیم طٰہٰ مجتبیٰ طٰہٰ مرتضیٰ حامیم مصطفیٰ یاسین اولیٰ مزمل ولی مدثر متین مصدق طیب ناصر منصور مصباح عامر حجازی نظاری کراشی مزاری نبی توبت حافظ کامل صادق آمین عبداللہ کلیم اللہ حبیب اللہ نجی اللہ صفی اللہ خاتم الانبیاء حسیب مجیب شکور مقتصد رسول الرحمت قوی خفی مامون معلوم حق مبین مطیع رسول الراحت اول آخر ظاہر باطن نبی الرحمت یتیم کریم حکیم خاتم الرسل سید سراج منیر محرم مکرم مبشر مذکر مطہر قریب خلیل مدعو جواد خاتم عادل شہیر شہید رسول الملاحم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میں اپنا ڈیلی تلاوت اسی طرح سے کرتی ہوں۔ میری زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں تھیں، بہت مشکلات تھی جن کا بتانا میں بتا بھی نہیں سکتی ہوں۔ کچھ اس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ جو ہر کسی سے بندہ بتا نہیں سکتا ہے، میاں بیوی کی، گھریلو، تو یہ چیزیں میں نہیں بتا سکتی ہوں۔ تو جب سے میں دین سے دور تھی، زیادہ مطلب کبھی کبھار جمعہ کی نماز پڑھ لیتی تھی اور جمعہ والے دن ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، لیکن جب سے اب میں نے ڈیلی اس طرح سے تلاوت کرنا شروع کیا ہے
تو میری زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں جتنا بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے، کیونکہ میرے بچے ماشاءاللہ اللہ پاک نے مجھے بے عیب اولاد تو دی ہے، لیکن ساتھ میں بہت فرما بردار ہیں اور بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، اچھی پرورش ہوئی ہے الحمدللہ، اور میرے گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے میں بہت زیادہ تلاوت کلام جب سے میں نے شروع کی ہے کرنا ڈیلی سے، اسی طرح سے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت کم تھوڑی سی تلاوت شیئر کرتی ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے اللہ نے اور میرے خاوند نے میرے اللہ نے مجھے صحت دی ہوئی ہے اور توفیق دی ہوئی ہے، اور جو ٹائم ہے میرے خاوند کہتے ہیں چاہے میں 3 گھنٹے بھی پڑھتی رہوں تو وہ کبھی نہیں اس بات سے اکتائیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو جو بھی ان کے کام ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جب آپ پڑھ رہے ہو تو کوئی نہیں، تو وہ میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے گھر میں اللہ پاک نے وہ ساری پریشانیاں دور کر دی ہیں، اور رزق جو بھی جھگڑے جو بھی تنگی پریشانی مشکلات تھی وہ ساری دور کر دی ہیں۔ تو اس لیے میرا تھمبنیل یہی ہوتا ہے کہ میری زندگی کی تمام پریشانیاں اس کلام قرآن پاک کو پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوئی ہیں الحمدللہ۔ تو آپ لوگ بھی اسی طرح ڈیلی تلاوت کیا کریں۔ کل ہم لوگوں نے جہاں تک پڑھا تھا، یہ میری ڈیلی کی منزل ہوتی ہے تھوڑی سی، تو یہ میں شیئر کرتی ہوں، یہ بھی ساتھ پڑھتی ہوں، اور اس کے علاوہ میں بہت سارا قرآن پاک پڑھتی ہوں، جو کہ ٹائم کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں شیئر کرتی ہوں، کیونکہ اتنا کوئی بھی نہیں دیکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بئیس بما كانوا يفسقون فلما آتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف وارثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ تقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وتقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكون بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لهم يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه
سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّا خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم من جنات إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتينا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوا إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي أنزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتيهم بآيات قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذ قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكروا ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. اچھا جی، آج ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، تو کل ہم ایک پاؤ پڑھا ہے، کل ہم یہاں سے شروع کریں. میں ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی تلاوت کرتی ہوں. پہلے درود پاک پڑھتی ہوں 11 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر اس کے بعد میں اللہ پاک کے نام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پڑھتی ہوں. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ میں سورۃ فاتحہ جو کہ ایک دعا بھی ہے تو وہ پڑھتی ہوں، بہت اچھا لگتا ہے مجھے. اور پھر اس کے بعد میں سورۃ بقرہ پوری پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد پھر میں ایک پاؤ یہ قرآن پاک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور پھر میں ساری صورتیں پڑھتی ہوں بعد میں، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ صرف یہی تلاوت کرتی ہوں، ایک پاؤ قرآن پاک کا، اور باقی جو بتایا ہے آپ لوگوں کو. آپ بھی اس طرح میرے ساتھ تلاوت کیا کریں، بہت ثواب کی نیت سے ہی کر لیا کریں، اور اسلامی چینل کو ضرور تھوڑا سا ٹائم دیا کریں، تو اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ.
تو ملتے ہیں جی اگر زندگی رہی تو اگلے دن۔ اللہ حافظ۔